أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ یوسف واقعہ پورا قصہ ختم ہوا ہے. میں نے وہاں پر مجلس آخری ختم کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر دی. اللہ تو ہی آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. تو ہی میرا دنیا میں مالک ہے اور آخرت میں بھی ہے. مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے دے اور مجھے اچھے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہ دعا تھی آخری یوسف علیہ السلام کی. اور کہتے ہیں یہ دعا یوسف علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی. اس وقت ان کے والدین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت انہوں نے دعا کی. والدین بھی یہاں مصر میں پہنچے ہیں. رہی ایک بات جو شبہ کی چلتی رہتی ہے، عام لوگ اس پر بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بی بی زلیخا کے ساتھ. تو ہمارے محدثین حضرات، حدیث کو جمع کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، حدیث سے تعلق جن کا ہے، وہ تو صاف منکر ہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی تھی، اور پیغمبر کی گھر والی بدکار نہیں ہو سکتی. بدکاری کی دعوت دے کسی کو، پیغمبر کی گھر والی کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، لیکن اخلاقی خرابی اس کے اندر نہیں ہو سکتی. اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر انبیاء کرام پر لوگ انگلی اٹھائیں گے. کفر یا شرک تو مذہب ہے نا، اخلاقیات تو آدم علیہ السلام سے آج تک وہی چلی آ رہی ہے نا. مطلب فرض کرو آوارگی تو ہر دین میں بری سمجھی جاتی ہے نا، کوئی بھی دین ہو. یہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ ہمارے ویٹیکن میں بیٹھنے والے پوپ جو یہودیوں کے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہوا کہ جی آج کل تو مردوں اور عورتوں کا اتنا اختلاط ہو گیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کی. اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب مرد اور عورتیں ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھ ضرورت اپنی پوری کر لیتے ہیں. بس کیا ضرورت ہے اب نکاح کی اور خانہ داری کے نظام چلانے کی. یہ ان کے بڑے پوپ کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے. خاندانی نظام اور امور خانہ داری کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر ادارے میں اب مہیا ہے مال. ٹھیک ہے، بینک میں جائیں، کسی کمپنی میں جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو عورت مہیا ہے. ٹھیک ہے، نکاح تو تب کیا جاتا تھا نا جب مرد کو عورت مہیا نہیں ہوتی تھی، جا کر رشتے مانگتا تھا، پھر مہر دیتا تھا، خرچے کرتا تھا. اب تو بھئی فری میں مہیا ہے تو کیا ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے. لیکن یہ اس آوارگی کو آج تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا. یہ آوارگی ہی تھی. تو بہرحال بدکاری کی دعوت دینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ تو بدکاری کے لیے تیار تھی. لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح بعد میں زلیخا سے ہوا ہے. انہوں نے توبہ کی تھی اور پھر نکاح ہوا ہے. کہتے ہیں یہ حضرات، چونکہ یہ بات تو اس بات بارے میں قرآن مجید تو خاموش ہے. قرآن مجید نے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کوئی حدیث منقول ہے، اور ایک محض ایک تخمینہ، ایک اندازہ ہے. اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس سے جو نا بیٹے بھی ہوئے تھے اور بیٹی بھی ہوئی تھی، اور اس بیٹی کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا. آگے چل کر جو حضرت ایوب کی بیوی آپ نے سنی واقعہ ان کا کہیں ہم پڑھیں گے،
حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، یہ بات تو پکی ہے۔ ہاں زلیخا سے تھی یا کسی اور بیوی سے تھی یہ وضاحت نہیں ملتی، بیٹی تو تھی، یہ پکی بات ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ بات چونکہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نکاح ہوا تھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نہیں ہوا تھا تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں نہ تو قرآن کا انکار ہے نہ حدیث کا انکار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے آپ نے بادشاہت دی۔ ریان ابن ولید جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے نبوت کو تسلیم کر کے یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لا چکا تھا۔ جب ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد اس نے درخواست کی کہ حضرت اب آپ پیغمبر ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں، میں بادشاہت کروں اور آپ رعایا اور عوام میں شامل ہوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں آپ کی رعیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ میرے امیر اور میرے بادشاہ بنیں۔ تو اس نے درخواست کر کے یوسف علیہ السلام کے حوالے حکومت کر دی تھی۔ ایک بات۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جو یہ علم دیا تھا وہ اللہ نے دیا تھا، اپنا ان کا کوئی کمال نہیں تھا، ذاتی کمال۔ خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے پاس بہت بڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ انہیں اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن ہاں کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ نہیں دیتے، پیغمبر ان کو نہیں جانتے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پیغمبر ہر چیز کو ایسے ہی جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت بڑا وسیع علم ہے، انبیاء کرام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باقی دنیا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، خوابوں کی تعبیر کے امام، یعنی کوئی بھی خواب دیکھتا اس کو تعبیر فٹافٹ سنا دیتے تھے۔ اور پھر دعا میں یہ الفاظ بھی فرمایا کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ کسی چیز کی نقل اتارنا تو آسان ہوتا ہے نا، ایک انجن بنا ہوا آپ نے دیکھا، اسی کی طرز پہ دوسرا انجن آپ نے بنا لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے ایک بالکل نئی چیز ایجاد کر دی۔ تو آسمان اور زمین تھے نہیں، ان کو ابتدا سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب اگر کوئی شخص زمین سے کوئی چیزیں بناتا ہے تو اس کا کمال نہیں ہے، زمین میں سے لوہا نکل رہا ہے، لوہے سے کوئی چیز بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر کے دکھایا اس نے، کم مہارت اور کمال تو ہے لیکن اس کو قدرت نہیں کہہ سکتے۔ انسان جو کچھ بنا رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، پانی، ہوا، مٹی، ان چیزوں سے بنا رہا ہے۔